کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کے تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا۔ لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو۔ اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بےتابی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے، آخری وقت ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو،
خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا پوری جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو، وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو، وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو، بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں۔ تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے۔ لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ وہاں جا کے دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔